جو اکثر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائبہ کے بارے میں. ہاں اچھا، یہ ارشاد بھٹی صاحب کی دریافت ہے، میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا. ہاں یہ بھٹی صاحب نے لائبہ ہور سے متعلق کلپ دیکھا طارق جمیل صاحب کا، اور اس سے متعلق انہوں نے وہاں پر سوال کیا. اب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ میں تو نہیں کھینچ سکتا، وہ یا تو بھٹی صاحب کھینچ سکتے ہیں یا طارق جمیل صاحب. اس پہ طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے، کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا. توبہ 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 استغفر اللہ. پھر انہوں نے پوچھا بخاری مسلم میں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ساری حدیثیں کوئی بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی. اور بھائی پھر انہوں نے ساتھ جو کتابیں بتائی ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو بھائی ان 6 کتابوں سے وہ لائبہ دریافت تو کرنی تھی نا. ان کو بھی پتا تھا وہاں کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہے یا ان محدثین کی کتابوں میں ہے جو صوفیوں سے متاثر تھے. اب اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے، ہر طرف لائبہ لائبہ ہو رہی تھی. طارق جمیل صاحب نے اگلے دن کلپ بنا دیا لائبہ کے اوپر، اور انہوں نے اپنے موبائل میں کہا کہ میں نے لائبہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے، اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا. اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. جھوٹی روایت کو. پہلی بات ہے کہ لائبہ ورڈ تو کسی حدیث کے اندر آیا نہیں ہے، پہلا جھوٹ. اور جو یہ پبلک کے اندر لائبہ لکھا جاتا ہے نا، لام اور الف اور حمزہ اور با اور ہا، یہ تو عربی کا ورڈ بھی نہیں ہے، عربی سے ہی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے پیاسی لڑکی. اور اگر عین سے لکھا جائے لاعبہ تو اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی لڑکی، وہ عربی کا لفظ ہے. لیکن حور نہ لائبہ ہے نہ لاعبہ ہے. حور جس کا ذکر ہے اس جعلی روایت میں وہ ہے لعبہ. لام کے اوپر پیش ہے عین، با اور تا، اور وہ وقف ہو کر ہا بن جائے گی لعبہ. تو آڈی لائبہ میں لبی ہے اور لوبا نکلی ہے. لو سامو تسی لب دے رہے ہو. اب وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور عربی بھی اس کی غلط پڑھ رہے ہیں. میں عربی کی غلطی نہیں نکال رہا، ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ غلطیاں نکال رہا ہے، کم از کم لفظ تو صحیح بتائے نا کہ یہ ورڈ موجود ہی نہیں ہے، وہ لعبہ ورڈ تھا. اور وہ جو روایت ہے وہ بھی جعلی روایت تھی. میں نے کم از کم 1 گھنٹہ لگایا اس کی پوری سند کو چیک کرنے کے اوپر. اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے ای میل بھی بھیجی، لیکن میں آلریڈی اس پہ کام کر چکا تھا. پہلے تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم کی بک کے اندر سے میں نے یہ لیا ہے، تو میں نے وہ اب لائبہ لکھ رہا ہوں تو وہ تو نکلنا ہی نہیں تھا اس طریقے سے، ظاہر ہے. پھر طارق جمیل صاحب کی جب میں نے وہ عربی سنی تو میں نے اس کے الفاظ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے وہ روایت نکالی، تو وہ 2 کتابوں میں نکلی. بیسیکلی وہ ایک ہی کتاب میں ہے، اسی سے ہی سب نے نقل کیا ہے. امام ابن ابی دنیا المتوفا 281 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الجنہ، جنت کی صفات کے اوپر. اس میں یہ روایت لے کر آئے، اور انہی سے پھر نقل کی ہے ابن قیم نے، المتوفا 751 ہجری. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، امام ابن ابی دنیا نے جو کچھ لکھا وہ کچھ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا وہ کچھ اس میں وہ لکھا بھی نہیں ہوا. اس میں تو لکھا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے تیرے حصول کے اندر. بس اتنا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ ابن مسعود کا قول ہے. اس سے اگلی بات، یہ روایت ایسی روایت ہے جس میں 2 مجہول راوی ہیں، عبید اللہ اور موسیٰ، نامعلوم راوی ہیں. محدثین ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، نامعلوم.
اور اس سے بڑی بات، ابن مسعود سے جو بندہ روایت بیان کر رہا ہے حسان بن عطیہ المتوفا 121 ہجری، اکثر محدثین کے نزدیک وہ تبع تابعی ہے، البتہ بعض نے اسے تابعی کہا، اور صرف ایک صحابی سے اس کی سماعت ہے، ابو امامہ باہلی سے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 86 ہجری میں 106 سال کی عمر میں صحابی فوت ہوئے، وہ فوت کافی لیٹ ہوئے تھے، تو ان کا زمانہ پایا ہے حسان نے۔ باقی حسان کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، ابو داؤد ترمذی میں۔ یہ کبھی بھی کسی صحابی سے روایت نہیں کرتا، ہمیشہ بیچ میں کوئی بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا زمانہ بعد کا ہے۔ اور ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے حضرت عثمان کے دور میں، اس وقت حسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ لو سامو، منقطع روایت۔ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے اتنے بعد، ان سے بھی سماع ثابت نہیں ہے حسان کا، ان سے بھی سماع ایک تابعی کے تھرو ہوتا ہے۔ اس سے بھی لیٹ فوت ہوئے ابن عباس 63 ہجری میں، ان سے بھی سماع ثابت نہیں ہے۔ ان سے بھی لیٹ فوت ہوئے 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر بھی اور عبداللہ بن عمر بھی، ان دونوں سے جو روایتیں یہ راوی بیان کرتا ہے نا، وہ تابعی کے تھرو کرتا ہے۔ ہاں 86 ہجری میں ابو امامہ باہلی، جو سب سے لیٹ فوت ہونے والے صحابہ میں سے تھے، ان سے ایک آدھ روایت اس کی ملتی ہے، باقی تو اس کی تمام روایتیں تابعین سے ہیں، صحابہ کرام سے اس کی کوئی روایت نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے۔ اور ابن مسعود سے تو تصور بھی نہ کریں، اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ جعلی روایت، ایک لوبا لبی، ہاں لوبا لبی، او بھی لائبہ نہیں نکلی نہ لائبہ نکلی، تو روایت بھی جعلی نکلی۔ اب ظلم نہیں ہے، ہم یہ سارے حوالے لگائیں گے۔ ابن قیم کی کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اردو ترجمہ بھی لگا دوں گا۔ ابن قیم نے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے وہ والا جملہ جو طارق جمیل صاحب نے بولا، لیکن وہ بھی ویسے نہیں ہے جتنا انہوں نے اس کو گلیمرائز کر کے بیان کیا۔ اس میں صرف یہ ہے کہ اگر اہل جنت کے لیے بہت مقدر ہوتی تو جنتی اس کو دیکھ کر مر جاتے، لیکن اہل جنت نہیں مریں گے کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے، بس یہ لکھا ہوا ہے۔ باقی وہ جتنا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے وہ بنی، اور یہ بھی جو لکھا ہے یہ بھی ایک صوفی کا قول لکھا ہوا ہے، یہ ابن مسعود کا بھی قول نہیں، یعنی یہ اس سے بھی گئی گزری چیز ہے۔ اب میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے حور کے اوپر بیانیہ گھڑا ہے نا، اس کو واپس لے لیں، اور بار بار ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کے اوپر جو حجت تمام کی کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو آپ بار بار اتنے وثوق سے کہتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ توبہ توبہ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ ہاں جی، اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مولا علی نے روایت کی ہے، اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی مولا علی سے ہے علیہ السلام، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ جب مولا علی اپنی فوج کو نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو ان کا مورائل بلند کرنے کے لیے انہوں نے خوارج کے خلاف قتال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان کیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فضیلتیں بیان کی تھیں جو لوگ خوارج کو قتل کریں گے، جنگ صفین سے واپسی پہ جنگ نہروان کی طرف جاتے ہوئے۔ اس میں الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں مجھے آسمان سے زمین پر گرنا تو گوارا ہے، یعنی میرا ایک ایک ریشہ الگ ہو جائے، کتنی تکلیف والی چیز ہے اگر کسی کو آسمان سے زمین پہ گرایا جائے۔ یہ تکلیف تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود ان سے نہ سنی ہو، یعنی حدیث غلط بیان کرنا یا نبی اسلام کی طرف جھوٹ بیان کرنا، اس کا جو عذاب ہے، اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہے کوئی آسمان سے زمین پر گر پڑے۔ اور طارق جمیل صاحب نے پورے دھڑلے کے ساتھ جی نبی اسلام نے فرمایا۔ نبی اسلام نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا تھا، ایک صحابی کی طرف منسوب تھا، وہ بھی منقطع روایت، جعلی روایت۔ چلیں
ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد وہ توبہ کر لیں گے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ویڈیو آنی چاہیے نا. جہاں وہ ہماری غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے اوپر ہمیں بدتمیز کہہ رہے ہیں, تو جو آپ کی آخرت کی فکر میں ہے آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں, اللہ سے تو اعلانیہ معافی مانگیں, کیونکہ آپ نے اتنے سال لوگوں کو لائبہ کے پیچھے لگا کے رکھا ہے. تو لائبہ تو کوئی نہیں لبھی جائے, لوبا نکلی تو وہ بھی جیڑی نکلی وہ بھی کوئی نہیں نکلی. اچھا, ان ساری باتوں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم جاوید احمد غامدی صاحب یا ان کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں, نعوذ باللہ, کہ ہم حوروں کا انکار کریں, کیونکہ غامدی صاحب ان کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہی نا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی, کوئی حور لگ سے مخلوق نہیں ہے. ان کا یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے, اور 1400 سال میں امت میں کبھی یہ والا عقیدہ نہیں رہا. آدھی بات درست ہے کہ جو دنیا کی بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا, یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے, صرف 2 کنزیکٹو صورتیں اگر آپ پڑھ لیں خود سے, مجھے بھی چھوڑ دیں, غامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں, سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ, اس میں باقاعدہ حوروں کا بائی نیم ذکر ہے, اور سورہ الرحمن میں تو آیا کہ ان حوروں کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں تھیں تو اپنے دماغ کا علاج کروائے, کیونکہ دنیا کی عورتوں کو تو چھوا ہے انسانوں نے بھی اور جنوں نے بھی. اللہ تعالیٰ حوروں کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان نے ان کو نہیں چھوا, ہاتھ تک نہیں لگایا, تو وہ الگ سے ایک مخلوق ہے. اور پھر صحیح بخاری میں تو کئی احادیث ہیں, اس میں واقعی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اہل جنت کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہو جائے گا. وہ طارق جمیل صاحب نے اس کی کیلکولیشن غلط کی ہے, چونکہ وہ 120-30 فٹ کہہ بیٹھے تھے تو ان سے غلطی ہوگی. ایک ہاتھ جو ہے وہ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے. یہ فقہ کے بنیادی طالب علم کو بھی پتا ہے. وہ کہہ رہے تھے 25 انچ. 25 انچ نہیں ہوتا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ, وہ 18 انچ ہوتا ہے. آپ خود ناپ کے دیکھ لیں ہاتھ. طارق جمیل صاحب کا اپنا بھی 25 انچ نہیں ہوگا, جتنا بھی مرضی لمبا ہو جائے یہ 1.5 فٹ بنتا ہے. اس اعتبار سے 90 فٹ قد بنتا ہے ہر جنتی کا. اور ظاہر ہے اس میں اگر حوریں بھی ہوں گی 90 فٹ کی, تو یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہے بخاری میں کہ ان کے جسم ایسے ہوں گے کہ اگر ان کی پنڈلی کھل جائے تو گوشت اور ہڈیاں تک نظر آئیں, بالکل ٹرانسپیرنٹ, جس طرح آپ کو ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ کوئی سین دکھاتے ہیں نا, تو یہ ان کی خوبی کے طور پر بیان ہوا ہے. اور یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر وہ اپنا چہرہ کھول دیں تو جنت سے لے کر زمین تک پوری کائنات روشن ہو جائے اور خوشبو سے مہک اٹھے. یہ جنت کی ڈائنامکس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل میں کہے نا ہوئے کہنے کہ جی ساڑی لائبہ جاندی رہی ہے تو باقیاں بھی جاندی رہی ہیں, نہیں, بہت کچھ رکھا ہوا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل جنت کے لیے وہ کچھ رکھا ہے جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا. سورہ السجدہ میں آیا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے رکھی ہیں. یہ آیت تلاوت کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. وہ تو بہت نعمتیں ہیں, اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اس کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ کے دیدار کے بعد ہر نعمت اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں ملنے والی ہے. اللہم اجعلنا منہم. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا پڑوس, آپ علیہ السلام کی زیارت ہونا. جنت میں بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. حور تو اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے. بالکل بخاری میں موجود ہے کہ جنت کی حور کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا میں نے اس کو بیلنس کیا ہے. یہ نہ ہو کہ طارق جمیل صاحب کا رد کرنے کی چکر میں
لوگ جو ہیں وہ حوروں کا انکار کرنا شروع کر دیں. میں نے دونوں طرف کی پکچر آپ کے سامنے رکھ دی, اور اس کے بعد میں طارق جمیل صاحب کے اوپر توبہ پیش کروں گا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کریں جو ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10, یہ میں نے آخر میں کیوں رکھا, یہ میری ذات سے متعلق تھا جس میں انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ کی. کوئی اور مولوی ہوتا نا تو سٹارٹ ہی اس سے کرتا, میں نے اس کو آخر پہ رکھا تاکہ میں بتاؤں کہ ہمارا ان سے اصولی عقیدے میں قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ اختلاف ہے. وہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا, لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گیا. یہ 2 جملے انہوں نے بولے. میرا نام تحقیر سے لیا, اور سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے یہ مرزے کے ساتھ اگر بولا جائے تو اس سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ طارق جمیل صاحب نے نکالا ہوگا, لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا. مرزا صاحب کہہ لیتے, انجینئر صاحب کہہ لیتے مرزے, اور لوگ وکالت کر رہے ہیں کہ جی وہ پنجابی میں کہا تھا تو مرزا ہی کہنا تھا. جناب پنجابی میں بھی مرزا صاحب ہی کہا جاتا ہے. میرے کلاس فیلو مجھے مرزا صاحب ہی کہتے تھے انجینئر یونیورسٹی میں, پنجابی بولتے تھے ہم. میرے آفس میں بھی کئی پنجابی سپیکنگ تھے, کبھی مرزے کہہ کے انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کیا. لہٰذا یہ آپ جھوٹا دفاع نہ کریں, لوگوں کو تمیز سکھانے نکلے ہیں, اور انجینئر کو کہتے ہیں گمراہ ہے, بدتمیزی سکھا رہا ہے, دائی کی ایسی زبان نہیں ہوتی. اور اللہ نے دیکھیں کرامت ظاہر کی, مجھ پہ اللہ کی کرامت ہوئی, میں نے نہیں ظاہر کی, کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کی زبان سے وہ لفظ نکلا کہ مرزے تو زیادہ متاثر ہے. جو لوگوں کو تمیز سکھا رہے تھے خود انہوں نے میرا نام کس طریقے سے لیا, اور پھر کہا کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. یہ بات میں نے کی ہوتی نا, آج پورے ملک کے اندر نا ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب پہ توہین مذہب لگائی جائے. 295A جو ہے وہ توہین مذہب کی ہے, 295B توہین قرآن کی ہے, اور 295C توہین رسالت کی ہے. 295C پہ تو ڈیتھ پینلٹی ہے نا, 295A اور B کے اوپر بھی 10 سال قید ہے, اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی. اگر یہ میں نے کیا ہوتا نا تو سب نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. توہین ہے نا, اور یہ توہین اس لیے ہے کہ حنفیوں کو بچپن سے یہ توہین سکھائی جاتی ہے. ہم چھوٹے سے تھے نا, حنفی بریلوی تھے, تو حافظ آباد سے نا ایک شاہ جی آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے, بریلویوں کے شاہ جی. ان کی کیسٹیں بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ابھی بھی. تو وہ شعر پڑھتے تھے, بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. یہ اسی شعر کا بخار چڑھا ہوا تھا طارق جمیل صاحب کو, اسی لیے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا. بھٹی صاحب جواباً اگر یہ کہتے کہ آپ کو فضائل اعمال کا بخار چڑھ گیا, آپ کو اپنے بزرگ بابوں کا بخار چڑھ گیا, تو طارق جمیل صاحب نے چھت سے جا کے لگنا تھا. ہاں, اور آپ احادیث کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں کہ بخار چڑھ گیا. یہ آپ اعلانیہ معافی پبلکلی آپ کا مانگنا بنتا ہے, اور آپ نے پہلے بھی کئی موقعوں پر معافی مانگی ہے. یہ تو سینسٹیو مسئلہ ہے, آپ کا معافی مانگنا بنتا ہے. باقی ہمیں پتا ہے کہ حنفیوں کے جینز کے اندر بخاری مسلم کی نفرت ہے, نیچرل ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے وہ پذیرائی دی جو ان کے بڑوں کو نہیں ملی, تو جیلسی فیکٹر ہے ان کے اندر. پھر ان کی نماز بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہوئی, ایک کمزور روایت ترمذی سے لاتے ہیں, اس پہ بھی نقد کی ہوئی ہے عبداللہ ابن مبارک نے جامع ترمذی میں ہی, اور امام ابو داؤد نے بھی, کہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. یہ رفع الیدین کے دشمن ہے. اگر آپ کہنا کہ طارق جمیل صاحب دشمن نہیں ہے, تو ان کی پرسنل باتیں بھی ہمیں پتہ ہے, بلکہ لوگوں نے ایکسپوز کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو رفع الیدین سے روکا ہوا ہے. باقاعدہ ایک پروفیسر صاحب ہیں کیمسٹری کے فیصلہ آباد میں, انہوں نے کتاب لکھی تھی جو طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دین پہ آئے تھے, اور بعد میں جب انہوں نے رفع الیدین شروع کیا تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں ساتھ کھڑا تھا, طارق جمیل صاحب نے مجھے پہلے ایک کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث, کیونکہ میں نے رفع الیدین شروع کر دیا تھا. اس کتاب میں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ
وہ کتاب میں نے ان کو واپس کی. میں نے کہا جی اس بندے کا تو لیول یہ ہے, گھوڑوں کے دموں والی حدیث نے رفع الیدین پہ لگا دیا. تو پھر کہتے ہیں میں نے نماز ان کے ساتھ رفع الیدین سے پڑھی. کہتے ہیں پہلے تو میں ریلیکٹنٹ تھا کہ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے مجھے اللہ نے ہدایت دی, اور آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رفع الیدین مسجد نبوی میں کروں گا تو یہ مجھے کہیں روکے نہ. پھر میں نے کہا نہیں, وہ تو سٹیج پہ کہتے ہیں کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. سرکار یہ سٹیج کا بیان ہے. ہاں کہتے ہیں سلام پھیرا تو مجھے وہ کہتے ہیں اے تو کیا کیتا ہے؟ ہائے ہائے, سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ پروفیسر صاحب زندہ ہیں, کتابیں پرنٹ کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کیمسٹری کے. تنو تو میں کتاب دیتی سی, وہی جو اپنی جانگلی زبان ہے جو ان کی. اچھا جانگلی اس کو نیگیٹو ورڈ نہ سمجھیے گا, ان کی پنجابی جانگلی ہے. میری لوگوں نے اصلاح کی ہے کہ سرائکی نہیں ہے, یہ جانگلی سپیکنگ ہے. تنو میں کتاب دیتی سی, تو وہ نہیں پڑھی. انہوں نے کہا جو گھوڑیاں دے دمیں والی حدیث لکھی سی تے ایو ہے, تو کوئی اور کتاب پڑھ لینی سی. رفع الیدین کی شروع کی تھی, سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ سٹیج کا بیان ہے. تو اس نے کہا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. پھر وہی کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب تسی پروفیسر ہو کیمسٹری دے, جا کے کیمسٹری پڑھاؤ, ایک قرآن و حدیث تہاڈا کام نہیں ہے. آخر میں ہی ہے. اچھا ایک کام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک دا, جس کے قصیدے پڑھتے ہو وہ MBBS ڈاکٹر ہے, قرآن بھی مجہول پڑھتا ہے. یہ کام ہے جنید جمشید کا, جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. یہ کام ہے ان لاکھوں تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائیوں کا جو بےچارے بھول پن میں آپ لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, خود مخلص ہیں. اللہ ان کے اخلاص کو قبول کرے. ان کا کام ہے, پروفیسر صاحب کا کام نہیں ہے. تو یہ روکتے ہیں. یہ ان کے ہی بڑے تھے جو کہتے تھے وہ جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. اور پھر اکثر جو رفع الیدین شروع کرتے تھے نا, ہم خود بھی یہ کہتے تھے اس وقت جب ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہم بھی دیوبندی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. دیوبند اللہ دیو, بگوٹن باپ کی نہیں بات کر رہا میں, علمی طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ہم بھی کہتے تھے انقریب یہ قادیانی ہو جائے گا کیونکہ اس نے رفع الیدین شروع کیا. اور بھائی ہم نے بتایا کہ بھائی قادیانی تو حنفی ہیں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جبکہ ہمارے سٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے سنت طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. ہمارا سٹوڈنٹ تو قادیانیوں والی نماز کا طریقہ چھوڑ کے ادھر آیا ہوا ہے. وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے؟ لو سامو, اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک طارق جمیل صاحب کے بھی ہے نا, غوث پاک کا دھوبی ان کا بھی ہے نا, کیونکہ اشرف تھانوی نے غوث پاک کا دھوبی لکھا ہے. انہوں نے بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے بھی کیمیائے سعادت میں رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھا ہے. اور تم کہتے ہو بخاری مسلم, سوری آپ کہتے ہو کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. یقین کرو طارق جمیل صاحب سن, ورنہ میں لمحہ پا لینا سی کوئی اور مولوی ہوتا تھے. مجھے افسوس ہو رہا ہے طارق جمیل صاحب کے بارے میں اس لیول پہ اترتے ہوئے. میں نہیں چاہتا تھا کہ طارق جمیل صاحب عمر کے آخری حصے میں اس طریقے سے ڈی فیم ہو یا ایکسپوز ہو, کیونکہ لاکھوں لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہے, وہ جسٹیفائی ہے. ہو سکتا ہے انہی کی دعائیں کام آئی ہیں اور طارق جمیل صاحب کو آخری عمر میں توبہ کی توفیق مل گئی ہے کہ پوری زندگی جس کتاب کو لے کے گھومتے رہے, اینڈ پہ وہ فضائل اعمال سے فضول مال بن گئی ہے. فضائل اعمال سے فضول مال, ان کا یہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے انہی کی دعائیں لگ گئی ہیں ان کو, اور ابھی تو میری دعائیں بھی لگنی ہیں انشاءاللہ تعالی. آج کے بعد آپ نے کئی اور چیزوں سے بھی توبہ کرنی ہے جو آپ صحیح بھی مانے ہوئے ہو. اور میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف زبانی کلامی نہیں, کبھی آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں نا کیمرے میں, کبھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ کے بتائیں نا, پھر ہم کہیں گے ہاں پریکٹیکلی آپ سنت میں عمل کر رہے ہیں. ورنہ جو کچھ آپ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں انہی باتوں کو تقویت ملے گی. باقی جو میرے حوالے سے آپ نے الفاظ استعمال کیے, گمراہی پھیلا رہا ہے, بدتمیز ہے, مرزے,
اور جو بخاری مسلم کو آپ نے کہا بخار چڑھا، کیونکہ وہ بھی میری طرف ہے، کیونکہ میری وجہ سے بخار چڑھا ہوا ہے بقول آپ کے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اعلانیہ آ کے. باقی میں نے جو آج آپ کے بزرگوں کے ساتھ کر دیا اور پورا پوسٹ مارٹم کیا آپ کی پوڈ کاسٹ کا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ آپ کے ماننے والوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ طارق جمیل صاحب نے جانے نہ جانے میں غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پتا چل جائے گا. باقی اینڈ پہ انہوں نے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، اس پہ بھی میں دو چار باتیں ضرور کروں گا یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہوئے. لیکن اس سے پہلے ایک حیران کن بات جو انہوں نے اپنی کروڑوں اربوں کی جائیداد کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہی کہ یہ مجھے وراثت میں ملی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی دولت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا، اس کو سن کے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرۃ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی اصحاب میں سے، ان کے بارے میں کوئی ہمارے دل میں اچھے جذبات پیدا نہیں ہوئے. طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں جب وہ فوت ہوئے ہیں ان کے پاس 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، چلیں یہ تو ہو سکتا ہے. اس کے بعد بڑی خطرناک بات کی انہوں نے، 28 ٹن سونا. یار عبد الرحمن بن عوف کی مدینہ شریف میں دودھ دہی کی دکانیں تھیں. مدینہ شریف کی آبادی مشکل سے اس وقت مشکل سے بھی ہوئی تو 5 سے 10 ہزار تھی. پورے سعودی عرب میں بھی کوئی دودھ دہی کی 8 بھی دکانیں کھول لے، 28 ٹن سونے کا مالک نہیں ہو سکتا. کہانی شریف ہے یہ. یعنی میں تو سن کے، اگر عبد الرحمن بن عوف کے پاس 28 ٹن سونا اپنا تھا کمایا ہوا، تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوں گے. میں تو پوچھوں گا کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے کما لیا مختصر سی زندگی میں. آج کے دور میں تو پیسے کی ریل پیل ہے اور فرنچائز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس زمانے میں تو ایک گاؤں کی چیز دوسرے گاؤں میں نہیں تھی بکتی. آپ نہ سمجھے کہ عبد الرحمن بن عوف کی پوری جو ہے وہ اسلامک حکومت کے اندر جو ہے وہ مصر سے لے کر تو خراسان تک جو ہے وہ فرنچائز تھی دودھ دہی کی، تو وہ بن گیا تھا جس طرح آج کل KFC اور میکڈونلڈ کی ہیں. وہ بیچارے پوری زندگی مدینہ شریف میں انہوں نے گزاری ہے. 1-2 سفر شام کے اختیار کیے انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ، وہ تو ان کی کابینہ میں شامل تھے. 28 ٹن سونا، آپ یہ چھوٹی چیز نہ سمجھیں. 1 ٹن پتہ ہے آپ کو کتنا ہوتا ہے؟ 1000 kg. 28,000 کلو سونا عبد الرحمن بن عوف کے متھے مار دیا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر. یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی خیر مشکل ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس انہوں نے کوئی بینک بنایا ہو، لوگوں کی مانتیں رکھی ہوں، جس طرح حضرت زبیر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے پاس لوگوں کی مانتیں تھی. ان کے بیٹے نے بعد میں قرض اتارا جب وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی دولت، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے اپنی دولت زیرو کی ہے. اس کے باوجود اس زمانے میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا. آج کے زمانے میں بھی آلموسٹ یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے. ایک دودھ دہی کی دکان سے یا 100 بھی دکانیں ہوں، مدینہ شریف میں 100 تو نہیں ہوں گی، 28 ٹن. میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا آج، میں نے اس پہ بھی اپنا ٹائم لگایا. یہ جناب جو 28 ٹن سونا ہے نا، اس کی قیمت بنتی ہے $280 ملین، $280 ملین، اور پاکستانی روپیز میں آج کی ڈیٹ میں 78 ارب روپیہ بنتا ہے. 78 ارب. آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو زرداری صاحب، ملک ریاض، نواز شریف، عمران خان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. آپ مجھے خود بتائیں، کوئی بھی مسلمان آج کا سنے گا تو اس کے دل میں کوئی اچھے جذبات پیدا ہوں گے کہ یار یہ اس شخص کی صحبت کرنے والے ہیں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 28 ٹن سونا. کہانی پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ چلو میں خان صاحب کے والے سے پازیٹیو بات کر لوں تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر
جب میری ٹرولنگ ہو تو پی ٹی آئی میری سپورٹ میں سامنے آ جائے. پی ٹی آئی والے تو بیچارے بولے ہیں, ان کو بڑے جدھر لگا دیں ادھر لگ جاتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, بڑے ان کو کہیں تو یہ 5th جنریشن وار لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے کہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی حرام ہے تو کہتے ہیں اچھا ہاں جی آج کے بعد حرام ہے. بڑے کہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہمارا باپ ہے. بڑے کہیں یہ غدار ہوتا ہے, کہتے ہیں ہاں جی بالکل غدار ہے. بڑے کہیں سیم پیج حلال ہوتا ہے, کہتے ہیں ہاں. اور بڑے کہیں نہیں آج والا حرام ہے تو کہتے ہیں ہاں حرام ہے. بڑے ایکسٹینشن دے دیں حلال ہے, آج ایکسٹینشن ہو جائے تو حرام ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے. تو ان کو پتا تھا, یہ علماء بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, انہوں نے جان بوجھ کے خان صاحب کے حق میں بات کی کہ کل کو مجھے پی ٹی آئی گود لے لے گی. سرکار پی ٹی آئی آپ کو گود نہیں لے گی, ہاں چند صحافی لے سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی عقل دی ہوئی ہے, انہوں نے خان صاحب کی محبت میں قرآن و سنت نہیں چھوڑا, اور ہمارے دلائل کی وجہ سے عمران ریاض اور آفتاب اقبال کے جھوٹ کے اگینسٹ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو طاہر جمیل صاحب آپ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں, میرے مقابلے میں نہیں, ان کے مقابلے میں. کہہ رہے ہیں جی سچا آدمی ہے, مومن آدمی ہے. کون جی؟ خان صاحب. سرکار سچا آدمی ہے, مومن آدمی ہے, 1.5 سال سے اندر ہے, ایک جملہ نہیں نکلا آپ کی زبان سے اس کے حق میں. بینیفٹس آپ نے اٹھائے اس سے, ایم ٹی جے لانچ کروائی, بغیر ماسک پہنے ہوئے افتتاح ہوا. اس زمانے میں کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا, ایف آئی آر کٹتی تھی, آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. ایک جملہ نہیں آپ نے ہمدردی کا 1.5 سالوں میں بولا. اسٹیبلشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے, جی انہیں کے ڈر کی وجہ سے. اور تسی کیا سمجھے سارے انجینئر محمد علی مرزا ہوندے نے؟ سچا آدمی ہے, مومن آدمی ہے. تو عدت کیس جب بےہودگی پہ مبنی بنایا گیا تھا, سرکار آپ کدھر تھے؟ علماء کا یہ کام نہیں تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کرتے کہ یہ بغیرتی نہ کرو. میں نے کیا, 6 لاکھ لوگوں نے, میں نے وہ جج کا فیصلہ پڑھ کے جس طریقے سے اسے ٹیکنیکلی ڈسکس کیا, یہ صرف میں نے کیا. عمران ریاض کو جب بعد میں پتا چلا, کہتے ہیں ہاں منو پتا لگا ہے, ہوں تو رو بیک ہے. 9 مئی کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آپ کا کام تھا کہ ان بچوں کو بھی سمجھاتے, ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی سمجھاتے. 26 نومبر کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آج کہتے ہیں جی سچا آدمی ہے, مومن آدمی ہے. پھر وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں جیل میں چلا بھی جاؤں گا. سرکار آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے, آپ نے جانا ہوتا تو ابھی تک آپ چلے جاتے. باقی لوگ جا کے ملا ہے, ارشاد بھٹی ملا ہے یار جا کے, اور تو چھوڑتے. اور تو طاہر جمیل صاحب نہیں مل سکتے تھے؟ ان کے تو تعلقات بھی ہیں. پھر کہتے ہیں جی علماء سے لوگ دین نہیں سیکھتے. جب علماء کا کام تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور عدت کیس کے اوپر بات کریں, اس وقت تو علماء جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے اپنے گھر میں بیٹھے رہے. آج 1.5 سال بعد وہ بھی بھٹی صاحب نہ کہلواتے تو انہوں نے بولنا بھی نہیں تھا. تو یہ ہر بندے کا جگرا نہیں ہوتا, ہر بندے کی دلیری نہیں ہوتی کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہو. میں آخر میں صرف طارق جمیل صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ غداری نہیں نہ کی تو وفاداری بھی کوئی نہیں کی. آپ نے فائدے اٹھائے, لیکن جب ان پہ برا وقت آیا آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لہذا یہ پوڈ کاسٹ میں 2 جملے, سچا آدمی ہے, مومن آدمی ہے. 1.5 سال بعد پتہ لگا ہے سچا آدمی ہے, مومن آدمی ہے. اور انجینئر صاحب وہ ہے جی گمراہ ہے, بدتمیز ہے, دائی کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے. ابھی میں چاہتا تو میں عمران خان صاحب کی جو کنٹینر پہ زبان ہے نا وہ ساری بتا کے نا میں طارق جمیل صاحب کو کہہ سکتا تھا کہ یہ بندہ ہے جو بدتمیز نہیں ہے, لیکن میں وہ کام نہیں کر رہا. وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی پتا ہے, ان کے مخالفین کو بھی پتا ہے. باقی وہ کلپ خود ساتھ جوڑیں گے, پھر پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہیں, صرف پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری کوئی سنوائی ہو جائے گی, لوگ ہمیں گود لے لیں گے. سرکار کوئی گود نہیں لیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں میرے اوپر, قاتلانہ حملوں کے علاوہ علمی حملے, اس حوالے سے کہ مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی. پولیٹیکل جماعتوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, ایف آئی آرز کاٹی گئی. اور یہ 2025 تو ہمارے لیے آزمائشوں کا سال ہے. سٹارٹنگ میں مفتی منیب صاحب جیل میں آ گئے, میں ایک دن پہلے ویڈیو بنا چھڑی کہ آ جاؤ سرکار,
میں کہ انہوں نے پھر بعد بہانا بنا دینا, بعد انہوں نے کہا جی وہ تو مناظرے کے لیے آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک پولیٹیکل جماعت والے نے یوٹیوبرز نے ہنگامہ کھڑا کیا, میں انہوں نے پورا پہ گیا. ابھی یہ طارق جمیل صاحب نے کیا, اور ابھی تو آج 12 بجے اپلوڈ ہو چکی ہوگی طارق مسعود صاحب کی وہ پوڈ کاسٹ. تو ظاہر ہے ابھی تو 1:15 ہوئے ہیں, تو وہ تو میں انشاءاللہ رات کو ٹائم ملا نہیں تو کل جا کے دیکھوں گا, ہو سکتا ہے اگلی اتوار مجھے اس کے اوپر بھی بولنا پڑے. ویسے بھٹی صاحب نے جو اس کا وہ ٹریزر چلایا ہے نا, ٹریلر, اس میں جو انہوں نے سوال پوچھے ہیں نا, یہی اصل سوال تھے. امید ہے مفتی صاحب نے بورا کھولا ہوگا اور ان کے جوابات دیے ہوں گے, اور اگر نہیں دیے یا سیٹسفائی نہیں کر سکے تو پھر آپ کو اب میرا ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ایک ایپیسوڈ ہے نا, اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیٹھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جو کچھ ان کے پاس ہے انہوں نے رکھ دیا ہوگا, وہ پبلک خود فیصلہ کرے گی. اور اس میں اگر کوئی نئی چیز سامنے آئی یا ہم نے ضرورت سمجھی ہمارے ٹیم کے لوگوں نے, تو جس طرح آج میں نے طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کیا, این ممکن ہے کہ اگلی دفعہ ہم طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین.